دوستوں اس وقت سوشل میڈیا پر آپ کو تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن اور مختلف ہلاکتوں کے حوالے سے پوسٹ اور دیگر اندازے نظر آ رہے ہوں گے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں اور صرف خبر پر بات نہیں کرتے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ، کچھ سیاق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج چل رہا تھا، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، بہت سے لوگ قتل کر دیے، اور اس جو قتل کا نمبر ہے یہ ظاہر ہے کوئی پتہ نہیں 300، کوئی 200، کوئی 100، جانے کیا کیا آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اور دوسری جانب پولیس کے دعوے یہ ہیں کہ مظاہرین کے حملوں میں کئی پولیس اہلکار قتل کیے گئے، بہت سے زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، کئی ایسے ہیں جو اس وقت انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کے پورے پس منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے بیانیے کو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی یہ بیانیہ دوست پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ گزشتہ روز میں نے کئی پاکستان میں دوستوں سے بات کی، اس میں پولیس کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں کچھ سیاسی دوست بھی تھے، اور لاہور اور دیگر علاقوں میں جو ہمارے عام افراد ہیں ان سے بھی میں نے بات کی۔ تو اس بیان پر، اس معلومات پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہم نے ظاہر دیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج پرامن تھا، اور ہمیں پرامن احتجاج کا، جس طرح تمام سول سوسائٹی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، کیا ہمیں بھی اس سول سوسائٹی کے اس رویے، اسی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے پرامن احتجاج کے حق پر بات کرنا چاہیے؟ تو سوال یہ ہوگا کہ پرامن احتجاج کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ابھی غزہ جنگ کے دوران یورپ بھر میں احتجاج ہوئے، لوگوں نے پرچم بھی اٹھائے اور نعرے بھی لگائے، اور کچھ مقامات پر جہاں احتجاج پرامن نہیں رہا یا جہاں نفرت انگیزی دیکھی گئی، تو وہاں پر پولیس نے کیا کیا؟ حالیہ کچھ عرصے میں یورپ بھر میں ہم نے دیکھا، وہ اٹلی تھا، وہ جرمنی تھا، وہ برطانیہ تھا، وہ فرانس تھا، وہ اسپین تھا، مختلف علاقوں میں احتجاج ہوئے، احتجاج ہوتے ہیں، کیونکہ دستوری طور پر پرامن احتجاج یا اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ جمہوری حق ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر بھی اس حق کے خلاف کوئی ریاست کسی بھی طرح کا کوئی کریک ڈاؤن کرتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے خلاف آواز بلند ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج پرتشدد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے کہ پرامن احتجاج نہ جمہوری ہے، نہ دستوری ہے، نہ قانونی ہے۔ آپ بار بار مجھ سے سنتے ہیں نا کہ احتجاج یا مزاحمت وہ پرامن ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ پرامن نہیں رہیں گے، آپ دستور سے باہر چلے جائیں گے، اور جب آپ دستور سے باہر چلے جائیں گے تو دستوری ضوابطیں اور قانونی حق اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ جد و جہد جب تک پرامن کرتے ہیں تو دستور اور قانون آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ دستوری حق سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی پرتشدد احتجاج کرتے ہیں، تو پھر سول سوسائٹی یا کسی بھی انسانی حقوق کے علم بردار یا کارکن، اس کے لیے آپ آواز اٹھانا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے دوست وہ تحریک لبیک کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہوا کیا واقعہ۔ لاہور سے انہوں نے فلسطین کے حق میں ایک ریلی کا انتظام یا اہتمام کیا، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریاستی پالیسی رہی ہے، وہ جو نا ملا ملٹری الائنس، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ تمام لوگ وہی ہیں جو فوجیوں نے تیار کیے تھے، اور ہم مسلسل دیکھتے رہے ہیں کہ ان کو کن کن مواقع پر استعمال کیا گیا ہے۔ خاص طور پر پچھلے کوئی 15 سال سے ہم یہ تحریک لبیک دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بنانے کے لیے جو جرنیلی، آپ یوں سمجھے کہ حکمت عملی تھی، وہ یہ تھی کہ سیاسی حکومتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو کس طرح سے اپنے تابع کیا جائے، ان پر دباؤ ڈالا جائے اور اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائی جائیں، یا اپنی مرضی کے جو اپنے مفادات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ویسے بھی آپ کو بڑے ایک ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانی تاریخ میں مذہب کوئی بھی ہو، اس کا ملا آپ کو طاقت کے ساتھ نظر آئے گا، طاقت کے خلاف نہیں۔ اور جہاں پر بھی کوئی اکا دکا واقعات میں کوئی ملا طاقت کے خلاف کھڑا ہوا ہے،
تو اس کو کچلنے میں 1 منٹ نہیں لگا، کیونکہ ملا ہمیشہ سے یہ جو انتہا پسند مذہبی سوچ ہے، یہ ہمیشہ سے طاقت کو تقویت دینے، دوام دینے کے لیے سامنے رہی ہے۔ تاریخ کے پنے کھول لیجئے، آپ کو بڑا آسانی سے اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، ہم 2-4 دن کے بعد ایک نئے سانحے، ایک نئے واقعے پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور اصل واقعہ یا اس سے پچھلا واقعہ اس پر دھیان ہی نہیں رہتا ہمارا۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جس کا نعرہ ہے سر تن سے جدا۔ یہ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اپنے اس وجود میں ہی پرامن ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ لاہور سے یہ چلے ہیں، اور لاہور سے ہی تباہی کا بھی آغاز ہوا ہے۔ یعنی مختلف مقامات پر لوگوں نے باقاعدہ شکایتیں کی ہیں کہ ان کی چیزیں لوٹی گئی ہیں، گاڑیاں چھینی گئی ہیں، اور نہ صرف چھینی گئی بلکہ راستے میں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے چیزیں جلائی ہیں لوگوں کو۔ اور یہ جو ان کا جتھا چل رہا ہوتا ہے تو یہ نعرے اس طرح سے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے پرتشدد انداز سے، کیونکہ عام لوگ ہیں، ہمارے یہاں تعلیم عام ہے نہیں، وہاں پر جذباتیت ہے، زندگی کا مقصد موجود نہیں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ملاؤں کے نعرے اس پر آپ نکل پڑتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ مذہب ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور پچھلے پورے 78 سال سے مذہبی فکر کی بنیاد پر ایک پوری نسل تیار کی گئی ہے، پھر اس سے ایک اور نسل تیار کی گئی ہے، پھر اس سے ایک اور نسل تیار کی گئی ہے، ہر 20 برس میں ایک انسانی نسل سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے اندر مذہبی بنیادوں پر نفرت پیدا کی گئی ہے، یعنی وہی مساجد جو پرامن ہوا کرتی تھی ان کو تشدد اور نفرت کے کارخانوں میں بدل دیا گیا ہے۔ اسلام کا یہ والا موقف تو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا جو پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ خود سوچیں، میں مسلمان ہوں، میرے منہ کے سامنے کھڑا ہو کے ایک شخص کہہ رہا ہوگا کہ تم میری طرح پیغمبر سے عشق نہیں کرتے، یا تم مجھے جانتے ہو، میرے دل کے اندر تم پہنچ گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں پیغمبر کے بارے میں میرے خیالات کیا ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا رویہ بن گیا ہے کہ آپ کو کوئی شخص پسند نہیں آتا، یا کوئی شخص تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اختلاف کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو براہ راست اس کو جا کے کہیں گے کہ تم فلاں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ جو ہے نا دائرے سے نکالنا، یہ ایک رویہ بن گیا ہے۔ ہمارے ہاں 2 بیانیے آپ کو اکثر نظر آئیں گے۔ کسی شخص نے کسی ریاستی پالیسی پر تنقید کی ہو تو ڈائریکٹ اس کے منہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان مخالف ہیں، آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، آپ غدار ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے ان غیر اسلامی، اسلام کے نام پر غیر اسلامی رویوں پر تنقید کی ہو تو ان کے منہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس تحریک لبیک کا آغاز ہوا ہے ایک بنیادی واقعے سے، اور وہ واقعہ ہے گورنر پنجاب کے قتل کا۔ سوال یہ تھا نا کہ سلمان تاثیر نے کون سی غیر اسلامی بات کی ہے بھائی؟ یہ جو پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر بنا ہوا ایک قانون ہے، اس کو کالا قانون کہنا کیسے اسلام کے خلاف ہے؟ بھائی یہ جو پاکستان کا قانون ہے، اس پر کیا بات نہیں ہو سکتی کہ کیا واقعی یہ اسلامی قانون ہے یا نہیں ہے؟ میں ذاتی طور پر پورے کے پورے علم کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم نے کتابیں کھنگالی ہیں، وہ فقہ کی کتاب ہو کہ وہ تاریخ کی کتاب ہو، وہ تبری ہو کہ درجنوں کتابیں ہیں نا ہمارے پاس جو مستند کتابیں ہیں۔ ابن الاسحاق سے شروع کر دیں، قرآن کی اپنی تفہیم دیکھ لیں، صحیح دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو رویہ ہے یہ تو پہلے کہیں نہیں تھا۔ میں ذاتی طور پر پاکستان میں، اور خاص طور پر یہ جو پچھلے ضیاء کے دور میں بنا ہوا قانون ہے، اس کو اسلامی نہیں سمجھتا۔ مان لیا کہ اب یہ پاکستان کا قانون ہے، اور مان لیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، میں اس کو پورے کے پورے پھر بتا دوں کہ پورے علم کے ساتھ میں اس کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں، کیونکہ فقہ حنفی یہ کہتی ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی امام کی یہ فقہ نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اب قانون ہے، اور قانون ظاہر ہے قانون ہوتا ہے، قانون آپ کو قانون پر تنقید کرنے اور عوامی شعور میں اضافہ کر کے اس قانون کو جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے بدلنے کا ایک راستہ دیتا ہے، اس لیے میں یہ تنقید کر رہا ہوں۔ لیکن قانون ہے تو ظاہر ہے قانون ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اس قانون پر سوال کیا ہے، یہ قانون
پاکستان کا قانون اسلامی قانون نہیں ہے. اس بنیاد پر ایک شخص نے جس نے وردی پہن رکھی تھی، حلف اٹھا رکھا تھا ایک شخص کا کے تحفظ کا، اس کو قتل کیا ممتاز قادری نامی قاتل نے. اور پھر اس ممتاز قادری نامی قاتل کو گلوریفائی کر کے یہ پوری ایک تحریک بنی خادم رضوی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے طاقت اور پیسہ کس کو برا لگتا ہے، تو پیسہ بھی آ گیا اور طاقت بھی آ گئی، بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئیں، گھر بھی آ گئے، پیغمبر کا نام بیچ کر اور خواب فروخت کر کے. کیا پیغمبر نے بھی اسی طرح ان ملاؤں کی طرح پیسے لے کے اذانیں دی تھیں؟ کیا وہ بھی اسی طرح پیسے لے کے یا لوگوں سے مال اور متاع لے کے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے یا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے؟ کیا ملا کا طرز عمل پیغمبر کے اسوا پر منطبق ہوتا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں پھر؟ لاہور سے چلے ہیں اور مریدکے میں جا کے انہوں نے جو پہلا ڈیرا لگایا وہ اس لیے کہ وہاں پر ان کو بہت وہاں پر ان کی کافی طاقت ہے. جس علاقے میں غربت ہوگی، جس علاقے میں جہالت ہوگی، جس علاقے میں ریاست نے سرمایہ کاری نہیں کی ہوگی انسانی بہبود پر، وہاں پر ان کے چاہنے والے اور مداح بہت ہوں گے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے. مسجد کا لاؤڈ سپیکر بھی استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایسا ہے کہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جاہل لوگوں کو مزید جاہل بنایا جا رہا ہے، مذہبی طور پر حساس اور جذباتی لوگوں کو مزید حساس اور جذباتی بنایا جا رہا ہے. مریدکے میں پولیس نے ان پر کریک ڈاؤن کیا اور ظاہر ہے وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، یہ تو سادہ سی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پولیس پر تشدد نہیں کیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے گولیاں نہیں چلی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہوا. تو پرامن تو نہیں ہے یہ. تو پرامن نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کئی سیاہ دن گزر چکے ہیں. وہ سیاہ دن یہ ہیں کہ جب یہ مختلف جگہوں پر دھرنے دیے، انہوں نے احتجاج کیے، ریاست نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، ریاست نے ان سے معاہدے کیے، وہ جنرل باجوہ اور فیض کے دور میں ان کو پیسے دیے گئے، ریاست نے ان کو خود خون پلا کے جوان کیا ہے. اس لیے کہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر اس وقت کوئی یہ شخص کہے کہ ریاست نے اپنی پالیسی تبدیل کر کے ایسے عناصر کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، ہم ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں، سر تن سے جدا. اور یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر کئی درجنوں پاکستانیوں کا خون ہے. یہ وہ گروہ ہے جس نے بے گناہ لوگوں کو سڑکوں پر جلایا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے. یہ کوئی پرامن لوگ نہیں ہے، یہ جمہوری حق والے لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی جدوجہد اور پرامن مزاحمت والے لوگ نہیں ہیں. لوگوں کو سڑکوں پر مارا گیا ہے. آپ کو سری لنکا کا مینیجر بھی یاد ہوگا، آپ کو سوات کا وہ شخص بھی یاد ہوگا جس پر جو سیاہ کے طور پر گیا تھا اور اس پر وہ قرآن کی توہین کا الزام لگا کے مارا. درجنوں واقعات ہیں. تھانوں میں گھس کے لوگوں کو مارا ہے. ایک شخص ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، تھانے میں گھس کے مار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آسیہ بی بی کا کیس آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ طاقت ان کی اس طرح بڑھ گئی ملاؤں کی کہ بڑا آسان ہو گیا. ذاتی جھگڑا ہو، آپ نعرہ لگا دیں کہ فلاں شخص نے توہین کی ہے، یہ پورا جب ایک مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور جا کے منہ کے سامنے منہ لگا کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے لبیک. ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو جمہوری حق دینا چاہیے یہ لوگوں کو ماریں، انسانوں کی توہین کریں، اسلام اور پیغمبر کی توہین کریں اس انداز سے؟ آپ یاد رکھیے گا جب یہ توہین کا کوئی مقدمہ آتا ہے کہ فلاں شخص نے پیغمبر کی توہین کی ہے، وہ وہاں تک تو صرف وربل ہوتا ہے. جب ایف آئی آر کرتی ہے تو وہ جملے لکھے جاتے ہیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں. یعنی شرمناک بات یہ ہے کہ اس فلاں شخص سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ہوا لفظ، لکھی ہوئی گالی پیغمبر کے لیے. بے شرم لوگ ہیں یہ، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پی ٹی آئی کو دیکھیے، پی ٹی آئی کا معاملہ یہ کہ کوئی نظریہ تو ہے نہیں، کوئی سیاسی فکر اور دور اندیشی تو ہے نہیں. ہر وہ چیز جس سے ان کو سیاسی مائلج ملتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو اس کے ساتھ ہیں. شرم کی بات ہے یہ. یعنی ایک ایسا جتھا جو آپ کے اپنے لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. زیادتی ہو گئی، یہ پرامن احتجاج تھا، یہ پرامن احتجاج تھا. کیا اس گروہ کی پوری تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا یہ پرامن تھا. اس سے پہلے جو پاکستان بھر میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر اقلیتوں پر، احمدیوں پر،
مسیحیوں پر یہ جا کے گرے اور وہاں درجنوں لوگوں کو مارا، یہ پرامن لوگ ہیں. خود عمران خان کے دور میں، عمران خان کے حکومت کے اندر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو یہ پرامن لوگ ہوتے تو کریک ڈاؤن ہو رہے ہوتے ان پر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس دفعہ تو کریک ڈاؤن کر کے ختم کر دیا. میرے خیال میں یہ سبق سکھا دینا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے منہوں کے کھڑے ہو کے آپ بتا رہے کہ تم ہمارے سے زیادہ ہمارے پیغمبر کی عزت اور تکریم کرتے ہو. تم کون ہو بھائی؟ یعنی وہ ہے نا، وہ ایک شعر ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اور ایک اور شعر ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. یہ بو لہبی ہے، یہ مصطفی تو لوگ نہیں ہیں. اور عام لوگ وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. اگر میں بھی ایک عام گلی کا لڑکا ہوتا، کتاب میں نے پڑھی نہ ہوتی، ریاست نے مجھ پر خرچ کچھ نہیں کیا ہوتا، اور کوئی آ کے میرے اس حساس ترین معاملے، میرے اس جذباتی معاملے پر مجھے بہکاتا تو میں بھی بہک جاتا. لیکن اسی لیے یہ ضروری ہے دوستو کہ سوال کیا کریں. اور پھر اس سے بھی اگلا سوال کہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی یورپ بھر میں احتجاج ہوئے، اس معاملے کے بعد کوئی احتجاج آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فلسطین کے لوگ خود اس کے حق میں ہیں، اس وقت خوش ہیں. سوال اٹھا سکتے ہیں آپ، اچھی بات ہے. اس معاہدے پر بھی سوال ہونا چاہیے، ٹرمپ کے 20 نکات پر بھی سوال ہونا چاہیے. لیکن مجموعی طور پر جو غزہ کی حالت ہے اس وقت، 80% عمارتیں وہاں تباہ ہیں. وہاں کے لوگ زندگی کی اس وقت نوید دیکھ رہے ہیں اس کو، اور آپ ایسے میں اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس صورتحال کو، اس کو اپرچونٹی سمجھنا چاہیے اور یہاں سے امن کا راستہ نکلنا چاہیے. وہ وہاں پر اپنے پیسے بنا رہے ہیں. بھائی سوال یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے مسلم ملکوں نے ہاتھ جوڑ کے اس ڈیل تک پہنچے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں سن رہا تھا بات، اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور فلسطین میں ہزارہ لوگ، ان کی جان چلی گئی. یہ نعرے لگا رہے ہیں یہاں پر، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور لبیک. اس لیے ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش ہے، اس کام کو کسی صورت جائز قرار نہ دیں. پرامن احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے جو لوگ بھی پرتشدد ہوتے ہیں، کسی صورت ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو واقعی جینوین پرامن تحریکیں ہیں ان کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے. سوال یہاں یہ ہونا چاہیے کہ اس ایک اور پرتشدد احتجاج میں پیچھے کس فوجی یا کس طاقتور کی آشیرواد تھی، اس پر بات ہونی چاہیے. دستور شکنی کے ساتھ کھڑے مت ہوں، کیونکہ اس کا نقصان ہوگا. تو خیال رکھیے گا اور اس پر اپنی بات کیجیے گا. اپنی رائے ضرور دیں، پرامن طریقے سے دیں. گالی دینا، تضحیک کرنا، یہ کوئی جمہوری راستہ نہیں ہے.